بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کے ذہن میں یاجوج اور ماجوج کی ایک شکل بننا شروع ہوئی؟ ایک ایسی مخلوق کہ جو سائز میں ہم سے آدھی ہو، جس کے ہاتھوں کی جگہ پنجے ہوں، جس کے کان انتہائی بڑے بڑے اور ان پر بھورے رنگ کے بال ہوں، جن کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوں کہ جیسے کوئی مائنڈ لیس جانور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے ایک انتہائی پوٹنٹ مخلوق، اتنی پوٹنٹ کہ ان میں سے ہر ایک کے 1,000 بچے ہوتے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ ہیں اولاد آدم میں سے ہی۔ کیسے؟ ان تمام باتوں کو دیکھا جائے تو نہ تو وہ چائنیز بنتے ہیں اور نہ ہی منگولز، نہ تو وہ وائکنگز لگتے ہیں اور نہ ہی آشکنازی جیوز، بلکہ یہ آدم اور پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے نکلی بنی آدم کی بالکل ایک علیحدہ قسم کی برانچ لگتی ہے، کہ جو بنی تو گوشت اور پوست کی ہے، جو کھاتی اور پیتی بھی ہے اور ریپروڈکشن بھی کرتی ہے، لیکن ہے وہ ہم سے بالکل مختلف۔ اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے۔ حدیث اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے، اور پھر ذوالقرنین نے انہیں کسی غار کے منہ پر دیوار بنا کر ان کے باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ تو پھر ڈیڈکٹیو لاجک یہ کہتی ہے کہ وہ یافس کی نسل میں پیدا ہوئے شاید انسان تھے کہ جو کسی شدید ترین بیماری میں پکڑے گئے، بدترین حد تک میوٹیٹ اور ڈیفارمڈ ہو گئے۔ ان کی بیماری نے انہیں اندھیروں میں چلے جانے پر مجبور کر دیا، اور وہ ان غاروں میں چلے گئے کہ جو بہت گہرائی تک زمین کے اندر جاتی ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ایسی ہی کسی غار سے وہ لوگ وقتاً فوقتاً پیریوڈیکلی کبھی کبھی باہر نکل کر زمین میں فساد مچاتے ہوں اور انسانوں کو پریشان کرتے ہوں، اور اس غار کا منہ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر بند کر دیا ہو۔ اب ان کی تعداد کہ اگر وہ تعداد میں ہم سے ہزاروں گنا ہے تو اس بات کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ ان کی پوری آبادی کوئی ایک ہی غار کے اندر نہیں رہ رہی، بلکہ ہماری دنیا میں موجود غاروں کا نظام، ہمارے کیو سسٹمز سب سے کم دریافت کی گئی جگہ ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ کیو سسٹمز زمین کے اندر کئی کلومیٹر تک چلے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا دوسرا سرا کہاں تک ہے۔ اور یہ بات یاجوج ماجوج کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو بھی ایکسپلین کرتی ہے، کیونکہ شدید اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے انہیں آنکھوں کی لٹرلی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، جیسا کہ زمین کے اندر رہنے والے اکثر جانداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس پوائنٹ پر آ کر زکریا القزوینی کی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے سمندر کے قریب رہ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ فی الوقت شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ بظاہر کوئی سمندر ایسا نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن در حقیقت ایک سمندر ایسا ہے کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ہے گراؤنڈ واٹر، زمین کے اندر موجود کھربوں ٹن پانی کا ذخیرہ، جسے گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں۔ گراؤنڈ واٹر کا کنسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ سبھی نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی کنواں ضرور دیکھا ہوگا۔ جب ہم کوئی کنواں کھودتے ہیں تو اس کے اندر کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ کنویں میں پانی زمین کے اندر سے آتا ہے۔ زمین کے اندر چٹانوں میں پانی کا ایک عظیم الشان سمندر موجود ہے جسے گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں، اور گراؤنڈ واٹر انسان کے استعمال کا سب سے اہم اور سب سے پرانا سورس ہے۔ پاکستان میں بھی صدیوں سے کنویں کھود کھود کر اس خزانے کو نکالا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ پانی ہے کہ جو چشموں کی صورت میں زمین کے اندر سے پھوٹ پڑتا ہے، چٹانوں کے اندر سے نکل پڑتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہی وہ عظیم الشان سمندر ہو کہ جس کے قریب یاجوج اور ماجوج رہ رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ سمندر ہیں کہ جو اس وقت پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب ایک سوال اور کہ اگر وہ زمین کے اندر ہیں تو پھر آزاد ہونے پر من کل حدب ینسلون، یعنی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے وہ کیسے آئیں گے؟ زمین ہمارے نیچے ہے اور بلندی ہمارے اوپر ہے، تو ایک زیر زمین مخلوق بلندیوں پر سے بھاگتی ہوئی کیسے نظر آئے گی؟ تو اس کا جواب ہے زمین کی فشر وینٹس۔ زمین کی یہ بڑی بڑی غاریں جن کا ایک سرا تو سینکڑوں کلومیٹر کی گہرائیوں کے اندر تک جاتا ہے، لیکن دوسرا سرا کہ جو صرف چند فٹ چوڑا ہو سکتا ہے،
پہاڑوں کے اوپر جا کر نکلتا ہے، اور اسے ایک فشر وینٹ کہتے ہیں۔ یہی وہ فشر وینٹس ہیں جنہیں استعمال کر کے اکثر زمین میں موجود میگما آتش فشاں پہاڑوں کی بلندی سے دوڑتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے، اور فشر وینٹس کا یہ نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مثلا بولیویا کا ایک فشر وینٹ ہے جس کا ایک سرا زمین کی گہرائیوں میں ہے اور دوسرا سرا کوئنٹینا پہاڑ کے اوپر سے نکلتا ہے، اور اگر زمین کے اندر کی کوئی چیز اس فشر وینٹ سے باہر نکلے تو وہ ہمیں 6.25 کلومیٹر کی بلندی سے بھاگتی دوڑتی نیچے آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ دوسرا فشر وینٹ کینیڈا کی رے ماؤنٹین کے اوپر ہے، اور اگر اس کے ذریعے زمین کے اندر کی کوئی چیز باہر نکلے گی تو وہ ہمیں 2 کلومیٹر کی بلندی سے بھاگتی دوڑتی نیچے اترتی دکھائی دے گی۔ تیسرا فشر وینٹ افریقہ ہرتالی میں ہے، جس سے اگر یاجوج اور ماجوج نکل آئیں تو وہ 1 کلومیٹر کی بلندی سے نیچے بھاگتے دوڑتے اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جاپان میں کینری آئیلینڈز میں، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی زیارت کے قریب ایک فشر وینٹ ہے تورزاور، اور اگر اس سے یاجوج اور ماجوج نکلیں تو وہ ہمیں 2 کلومیٹر کی بلندی سے بھاگتے دوڑتے نیچے اترتے دکھائی دیں گے۔ پوری دنیا میں آپ کو پہاڑوں کی بلندیوں پر فشر وینٹس کھلتے نظر آئیں گے، جن کا دوسرا سرا اکثر زمین کے اندر بہت گہرائیوں میں جاتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یاجوج اور ماجوج فشر وینٹس کے اسی نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے ہر پہاڑ کی بلندی سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیں۔ من کل حدب ینسلون، ہر بلندی سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیں۔ تو پھر ایک سوال کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اب وہ ان فشر وینٹس کو استعمال کر کے باہر کیوں نہیں نکل آتے؟ اس کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ یاد ہے ذوالقرنین نے الکہف 98 میں کہا تھا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو تمہارے اور ان کے درمیان یہ دیوار، یہ ردم، یہ بیریئر ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی الانبیاء 96 میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ دیوار، یہ ردمہ، یہ بیریئر ایک سمبولک معنی بھی رکھ سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ ابھی ان کو کھول دیے جانے کا وقت نہیں آیا، ابھی ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت نہیں آیا، اور جب وہ وقت آ جائے گا تب وہ بھی ہر بلندی سے اترتے، بھاگتے دوڑتے نیچے آتے ہوئے نظر آنے لگ جائیں گے۔ اب ایک بات اور، صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یاجوج اور ماجوج یافس کی اولاد کے انسان تھے کہ جو کسی بدترین بیماری کا شکار ہو کر جسمانی طور پر بگڑ گئے، ڈیفارمڈ ہو گئے، گہری غاروں میں اندھیروں کے اندر چلے گئے۔ لیکن وہ کس کے دور میں دوبارہ نکل رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ایک ایسے نبی کہ جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایک ایسے نبی کہ جو بیماریوں سے اللہ کے حکم سے شفا دیا کرتے تھے۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کی بیماری نے انہیں بے حد طاقتور بنا دیا ہے، ناقابل تسخیر بتا دیا ہے، ان سے کوئی بھی اب لڑ نہیں سکتا۔ اس بیماری نے انہیں بے حد پوٹنٹ بنا دیا ہے، ان کی اولاد کو کثیر ترین کر دیا ہے، انہیں تقریباً ہر چیز سے امیون کر دیا ہے۔ وہ شفایاب ہونا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کیوں شفایاب ہونا چاہیں گے؟ اسی لیے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج اور ماجوج سے دور چلے جانے کا کہہ دیا جائے گا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج نے نکلنے کے بعد یروشلم کی طرف بھاگنا ہے، کیونکہ حدیث میں تبریہ کی جھیل کا ذکر ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے، تبھی تو وہ اس کا سارا پانی پئیں گے۔ اور یروشلم میں کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ They will be after حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ ایک ایسے نبی کو ختم کرنے کے درپے ہوں گے کہ جنہیں بیماریوں سے شفا دینے کا معجزہ دیا گیا تھا، جبکہ یاجوج اور ماجوج شفایاب ہونا ہی نہیں چاہتے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جو کہ شاید ان کے تبریہ کا پانی پی جانے کو بھی ایکسپلین کرے، کہ تبریہ کی جھیل دنیا کے سب سے لو لیول پانی کی جھیل ہے، یعنی تبریہ زمین کی سب سے نچلی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ اور یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسا کہ حدیث کے مطابق وہ اس کا پانی بھی پی جائیں گے اور وہ اس کا کیچڑ بھی کھا جائیں گے، کیونکہ ان کی دوڑ
واپس نیچے کی طرف ہوگی، ان کا رخ واپس نیچے کی طرف ہوگا، اپنی دنیا کی طرف۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ بالآخر اوپر سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے بھی کہ باہر نکل کر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن آج کی یہ قسط یہیں تک۔ آج میں نے صرف ایک اوور ویو دیا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تب کیا ہوگا، لیکن جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو اور کیا کیا ہوگا، وہ سب انشاءاللہ ڈسکس ہوگا سیریز کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔